روتے روتے استغفار کے ساتھ کہ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، اس لیے پورا عالم ہے، کوئی صوبہ نہیں، کوئی جو ہے شہر نہیں، کوئی گلی نہیں، پورا عالم مطلوب ہے کہ بسنے والا ایک انسان جو ہے کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچے اور کس طریقے سے وہ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ آ جائے بھائی، قریب قریب آ جائے، آ جائے بھائی، ساتھی قریب قریب آ جائیں انشاءاللہ، کہ جو مرکز کے اندر باتیں آئی ہیں انشاءاللہ وہ آپ صاحب حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی کہ ہمارے اکابرین حضرات کی جو فکریں ہیں، جو ان کا رونا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ کتنی فکروں کے ساتھ پوری امت کی کس طریقے سے وہ اجتماعیت اور وہ امت جس ذمہ داری کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، یہ امت اس ذمہ داری پہ کیسے کھڑی ہو جائے کہ وہ ہم سب کے سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں جتنی بھی کہی جائیں گی، سنی جائیں گی، یہ سب عمل کے اعتبار سے ہے۔ ہمارا ہر ایک نشست جو ہے عمل کے اعتبار سے ہے، صرف تصحیح نہیں ہے، سننا سنانا نہیں ہے، اصل مقصود تو عمل ہے، اور اصل مقصود اس عمل کو لے کے جو ہے پورے عالم میں پھرنا ہے، با اعتبار اپنی ذات سے جو ہے عمل کو پیش کرنا ہے۔ یہ حضرت کے حیات الصحابہ کی نشست ہے۔ اس میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے قیمتی انسان سب سے بے قیمت بنا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسانوں کا میدان محنت نہیں رہے گا تو انسان کی قیمت ختم ہو جائے گی اور معمولی چیزوں کے لیے انسان کو ضائع کیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے سب سے زیادہ قیمتی انسان کو بنایا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جان اور مال کا خرچ کرنا، اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال ہے، ملک اور مال کے لیے قتال نہیں ہے۔ اس پہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے اس زمانے کے لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں نکل کے قتال کرا ہے وہ تو جو ہے صرف جو ہے کسی حکومت پہ اختیار کرنے کے اعتبار سے، مال کو جمع کرنے کے اعتبار سے ہے، حالانکہ سارے صحابہ کا میدان جنگ میں بھی دعوت کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل مقصود تو ہر ایک انسان کو آنے والے مسئلے سے بچانا ہے۔ اس لیے یہ جو قتال ہے وہ صرف رکاوٹ میں پیش آنے رکاوٹ کو ہٹانے کے اعتبار سے ہے۔ آگے فرمایا اس پہ جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ کا جو ہے واقعہ حضرت نے نقل کرا ہے کہ عثمان بن طلحہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بیت اللہ کو اندر سے دیکھیں، بیت اللہ کی زیارت کریں۔ عثمان کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے پھر اصرار کرا، عثمان نے منع کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان اس دن کیا ہوگا کہ جس دن یہ چابی ہمارے پاس ہوگی؟ تو عثمان نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر فتح مکہ کی جب فتح مکہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا کہ عثمان کو ذرا لے کر آؤ۔ عثمان آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان کہ جب تم مالک تھے تم نے تو ہمیں یہ چابی نہ دی، آج ہم مالک ہیں، آج ہماری اس پہ پوری جو قدرت ہے، آج یہ چابی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ ایسا اکرام تھا، غیروں اور اجنبیوں کے ادنا سے ادنا اجنبی اور نئے سے نئے کے ساتھ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اکرام تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے امت بنائی تھی۔ آگے فرماتے ہیں، ایک مسلمان کی جان جانے سے پورا جزیرہ عرب کسی کو ملتا ہو تب بھی ایک مسلمان کی جان زیادہ قیمتی ہے کہ پورا عرب بھی مل جائے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ نقل کرا حیات الصحابہ کا، کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت یا کوئی قلعہ فتح ہو، اس میں 4000 سواریاں ہوں اور اس میں جو اتنے ہتھیار ہو کہ ہمیں یہ جب بھی جو ہے اس سے جو ہے زیادہ قیمتی ایک انسان کی جان ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مسلمان کو عداوت میں ستانا کتنا بڑا جرم ہوگا، جبکہ مذاق میں ستانا صرف
گناہ نہیں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پہ ایک صحابی کا جوتے والا واقعہ نقل کرا ہے کہ ایک صحابی اپنی جگہ سے گئے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو ان صحابی کی جوتوں کو ایک صحابی نے چھپا دیا۔ وہ صحابی آئے، پریشان ہو گئے، اپنے جوتوں کو ڈھونڈتے رہے، پھر انہوں نے جو ہے ان کے جوتے واپسی کر دیے۔ جب وہ واپسی کر دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم اللہ کو اس ستانے کا کیا جواب دو گے؟ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو جو ہے یہ مذاق میں کرا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہ بات فرمائی کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو صرف ایک کھیل میں کرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے اس کا کیا حساب دو گے؟ پھر یہ حضرت کی دوسری نشست سے، اس کے اندر حضرت فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں، آگے بڑھنے کے جو اس کام کے اندر آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو قبولیت کا ہے جس کا تعلق صفات سے ہے، دوسرا راستہ شہرت کا ہے، شہرت سے بھی آدمی کو اس کا دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ مشہور ہونا اصل نہیں، مقبول ہونا اصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شہرت جو ہے زمین سے شروع ہوتی ہے اور بادل تک بھی نہیں پہنچتی، اور قبولیت کی ابتدا عرش سے ہوتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے عرش پر کہ فلاں ابن فلاں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وہ جبریل علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس پہ جبریل امین کو اللہ پاک بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ پہلے آسمان پہ، پھر اس کے نیچے کے آسمانوں پہ، حتیٰ کہ دنیا میں اس کی مقبولیت اور محبوبیت اتار دی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت کہ شہرت کے راستے سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے، کہ شہرت کے راستے سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اللہ امتحان لیتے ہیں۔ تو جب اللہ امتحان لیتے ہیں تو جو قبولیت والے ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھتے ہیں، اور جو شہرت ہے، اگر شہرت ہے تو انکار کر کر پیچھے ہٹیں گے، انکار کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو امتحان ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کی محنت سے، ابھی تک کی عبادت سے، ابھی تک کی دعوت سے ان کے اندر کبر بنا ہے یا تواضع بنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حال کا امر لاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور وہ جو امر ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے، وہ حالات کے خلاف بھی ہوتا ہے، حیثیت کے خلاف بھی ہوتا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کبر بنا ہے یا تواضع بنا ہے۔ اگر یہ جو ہے امر جو ہے حالات کے ساتھ ہو تو اس میں پھر کوئی جو ہے دشواری نہیں ہوگی، اس سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا، لیکن یہ حالات کے اعتبار سے بھی خلاف ہوگا، حیثیت کے خلاف بھی ہوگا۔ آگے جو ہے حضرت نے قرآن کی وہ آیت کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ بالکل نہیں، جو بھی آمنا کہے گا اس کا امتحان لیں گے، یعنی جو ایمان لے کر آئیں اللہ رب العزت انہیں بنا امتحان سے نکالے آگے چلائیں گے نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے، لوگ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمیں تو پیچھے کیا جا رہا ہے، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو بیرون والے ہیں، ہم تو بڑے بڑے مسجدوں کی سطحوں سے ذمہ دار ہیں، اب ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مخلوق میں شہرت حاصل کر کے خالق کیا بلندی نہیں ملا کرتی، کہ مخلوق میں شہرت حاصل کر کے خالق کیا بلندی نہیں ملا کرتی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ پہلے خلوت بگڑتی ہے پھر جلوت بگڑتی ہے۔ فرمایا کہ خلوت کے اوپر، خلوت جو خلت سے بنا ہے، خلت کہتے ہیں تنہائی میں اللہ کے ساتھ دوستی کو، کہ اس کا جو ہے اللہ کے ساتھ تنہائی میں کیا معاملہ ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو جیسی اس کی اللہ کے ساتھ خلوت ہوگی ویسی اس کی مخلوق کے ساتھ جلوت ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے۔ جو منافق ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ کبھی ان کی اجتماعیت ہو نہیں سکتی۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو امتحان ہے اللہ رب العزت کا جو دستور ہے امتحان کا، کہ یہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس ابھی تک کی محنت سے، کوشش سے، عبادت سے، دعوت سے کتنی استعداد کتنی پیدا ہوئی۔ اگر کبر پیدا ہو رہا ہے تو اگلے امر کو غور کرے گا یہ میری حیثیت کے خلاف ہے یا نہیں۔ اس پہ پھر حضرت نے کہ پہلا امتحان بتایا ملائکہ کا، یعنی فرشتوں کا جو ہے اللہ رب العزت نے امتحان لیا ہے، جس میں ابلیس کا وہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کا واقعہ نقل کرا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابلیس نے دیکھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو اعلیٰ ہوں، یہ تو ادنا ہے، میں تو پرانا ہوں، یہ تو نئے ہیں۔ یہ جو حکم آیا سجدے کا یہ ابلیس کی حیثیت کے خلاف آیا،
تو یہ اس کا حکم کو نہ ماننا اور اس کی حیثیت کے خلاف کا آنا، اس امتحان میں ابلیس فیل ہو گیا۔ اس لیے آدم کو ادنا سمجھ کر جو ہے آدم علیہ السلام کا سجدے کا انکار کرا، تو یہ ابلیس کا کفر کا ذریعہ بنا، ایک حکم کو منع کرائے اور قیامت تلک کے لیے کفر کا ذریعہ بن گئے۔ اور پھر دوسرا واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انتظار اہل یمن کے ارتداد کا ذریعہ بنائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ارتداد میں آئے وہ اہل یمن ہیں، اور اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں صرف ایک یہ وجہ ہے کہ جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتظار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا تھا، اس پہ اہل یمن نے بڑا اشکال کرا تھا، اس کو حقیر سمجھا تھا، اس لیے ان کا یہ انتظار کرنا جو ہے ارتداد کا شکار بنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آسمان پر جو نافرمانی ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اس پہ وہی ابلیس کا سجدے کا انکار کا واقعہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ زمین پر جو نافرمانی ہوئی ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہ جس کا تعلق خلوت کا تعلق حیران کر دیتا ہے لوگوں کو، کہ اللہ آگے لے لاتے ہیں، کہ جن کی خلوت اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، جن کی خلوت اللہ کے ساتھ ڈرنے والی، رونے والی، تقوی والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ صحابہ کی یہ صفت تھی کہ صحابہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، کہ جو ہم سے جو ہے آگے بڑھ رہا ہے صحابہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ نقل کرا ہے کہ بیت اللہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، کہ ایک جو ہے لڑکا جو ہے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر طواف کرا رہا ہے، کہ فوراً دوڑے اور جا کے اس سے دعا کرائی کہ اس کی دعا مقبول ہوگی، ایسا عمل کرا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں تو پہلا خلیفہ ہوں، عمر تم تو وہ ہو کہ جن کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جو ہے وہ عمر ہوتے، اپنا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، ہاں لیکن جو ہے ایسے جو ہے ساتھ ہو جایا کرا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں ترقی حال کے امر کو پورا کرنے میں ہے اور وہ حیثیت کے خلاف آئے گا، یہ اللہ کا دستور ہے۔ دوسرا امتحان لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا امتحان، کہ یہ جذبے کے خلاف تھا امتحان۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم تم جو ہے اسماعیل کو جو ہے ذبح کرو، کہ اولاد اتنے زمانے بعد آئی ہے، جذبہ ہے کہ اپنی جو نبوت کی جو حفاظت ہے اور دین کی آگے وہ نسل در نسل پہنچانے کی جو فکر ہے، جذبہ ایسا ہے، لیکن اللہ کا حکم اچھے جذبے کے خلاف آ رہا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اس حکم میں اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں پھر روک بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھار اللہ کا دستور ایسا ہے، پہلے حکم دیتے ہیں پھر روک بھی دیتے ہیں۔ اس پہ حضرت نے صلح حدیبیہ کا واقعہ نقل کرا ہے کہ صلح حدیبیہ میں سارے صحابہ احرام باندھے عمرے کے ارادے سے چلے، وہاں کے مکے والوں نے روک دیا اور ان سے معاہدہ کرا، ہر معاہدہ اپنا منوایا اور اس موقع پہ واپسی لوٹایا، کہ سارے صحابہ کا عمرے کا جذبہ تھا، یہ جذبہ اچھا جذبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ہم اس بار عمرہ نہیں کریں گے۔ آگے حضرت کہتے ہیں کہ اگر رکاوٹ کفار ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس وقت نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اس پہ حضرت نے یہ بات جو ہے تشریح کری کہ جو ہے زوال کے وقت پہ کسی سے کہا جائے بھائی آپ کو نماز نہیں پڑھنی تو وہ آسانی سے رک جائے گا، لیکن یہاں پہ جذبہ بھی ہے، نیک کام بھی ہے، ارادہ بھی پختہ ہے، حق پر بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ نبی کی اطاعت، نبی کے حکم کے بعد ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں بچتی، اپنی رائے کی، اپنی ذاتی صلاحیت کی، اپنی جو ہے تجربات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بڑا اصرار کرا، اس موقع پہ بڑا اصرار کرا کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ ایک ایک کے پاس جاتے سب کہتے اے عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، اے عمر وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پہ وحی آئی تو میں ڈر گیا کہیں میرے اس اصرار پر عذاب نہ آئے، کہ لوگ مشوروں کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے پوری کوششیں کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، میرے پاس تجربہ ہے۔ اس پہ حضرت نے فرمایا یہاں عمر کا جذبہ بھی اچھا ہے، یہاں عمر نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اس اصرار پہ کیونکہ اجتماعیت کے خلاف ہیں، نبی
کے خلاف ہے تو اتنا ڈر گئے، فرماتے اپنی سواری کو لے کے الگ ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب میرے پہ آئے اور ساتھی بھی میرے مبتلا ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ پوری زندگی روتے رہے، توبہ کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے. یعنی اچھے جذبے کی رائے، اس کے اصرار پہ عمر گھبرا رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، لوگ اپنی صلاحیت، اپنی ذاتی غرض کی رائے دیا کرتے ہیں، اپنی ذاتی نفع کی رائے دیا کرتے ہیں، اس پہ جو ہے ڈرتے نہیں. آگے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کی آیت کا مفہوم حضرت نے نقل کرا ہے کہ جو ہے حکم آیا ہے اچھے جذبے کے خلاف، تو وہ ایمان اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، اللہ جو ہے نبی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی کے فیصلے کے بعد دل میں اپنی بات باقی رکھیں وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کہ یعنی جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، اس کے بعد عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینے، فرمایا وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. آگے فرمایا کہ بعض لوگوں نے حلق کرانے کے کہ جو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے احرام اتار دیا، حلق کرا لیا، تو بعض لوگوں نے حلق نہیں کرایا اور اس انتظار میں تھے کہ بال کترائے کہ کہیں کفار مکہ ہمیں اس کی اجازت دے دے کہ ہم عمرہ کر لیں. فرمایا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، 3 بار دعا کری حلق کرانے والے کے لیے. پھر صحابی آئے یا رسول اللہ کہ جنہوں نے کترائے ان کے لیے بھی دعا کر دو. اللہ کے نبی نے پھر ان کے لیے بھی دعا فرمائی. فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دی. تو جب بیعت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کرا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے موقع پہ موجود نہیں تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ اللہ کے نبی نے ان کا لیا، ایک ہاتھ اپنا لیا. تو صحابہ بولے عثمان کے تو مزے ہیں، وہاں پہ طواف بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ بیعت بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ان کے چچا زاد بھائی نے انہیں امان دیا اور عثمان کو جو ہے اصرار کرا، اے عثمان تم ہماری جو ہے حفاظت میں ہو، تم چاہو تو طواف کر لو. لیکن حضرت کہنے لگے کہ جو ہے ایسی امت کے اندر اجتماعیت تھی، ایسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ جو ہے حضرت عثمان نے جذبہ بھی ہے، موقع بھی ہے، آسانی بھی ہے، نیک کام بھی ہے. لوگ سوچتے ہیں تو نیک کام تھا، ہم نے بنا مشورے کے کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے. ایسی اجتماعیت تھی کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے طواف نہیں کیا. وہاں پہ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو جواب دیا کہ جنہوں نے کہا کہ عثمان کے مزے فرمانے لگے عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. ایسی اجتماعیت تھی. فرمایا اپنی مرضی سے کوئی نیا کام نہیں کرنا. تم کتنے تجربے والے ہو اور کتنے جو پرانے ہو، کوئی اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں. اس پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ابو سفیان کے لشکر کی خبر والا واقعہ نقل کرا ہے کہ موقع تھا، ابو سفیان آگ پہ ہاتھ سینک رہا ہے، موقع تیر نکالیا، پھر یاد آیا کہ اپنی مرضی سے کوئی نیا کام نہ کرنا. اس پہ اللہ کا کیا وعدہ پورا ہوا کہ اجتماعیت باقی رکھی، اطاعت باقی رکھی. تو واپسی میں 20 فرشتے ملے جنہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کہلایا اور کہا حذیفہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا اللہ نے ان کے دشمنوں کا انتظام کر دیا. آگے فرماتے ہیں کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم جو آئے گا وہ معمول کے خلاف ہے. اس پہ حضرت نے وہ واقعہ نقل کرا ہے کہ حکم جو ہے بیت المقدس سے رخ پھیرنے کا آیا کہ بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لو. ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی ہے، عصر میں آ جاتا یا ظہر کی نماز کے بعد آ جاتا، لیکن حکم آیا ہے اور مستقل ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے یہ نماز ہوئی ہے. تو اس حکم میں جب آیا ہے اللہ کے نبی نے رخ پھیرا، صحابہ نے بھی رخ پھیرا. فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں اس موقع پر 3 لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان 3 لوگوں کو احمق بتایا ہے. ایک تو ان میں کفار ہیں، ایک یہود ہیں اور ایک منافق ہیں. فرمایا کہ جب یہ عمل ہوا بیت المقدس سے رخ پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا تو کفار کہنے لگے ہمارے قبلے پر کیوں آئے، یہود کہنے لگے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا، منافق کہنے لگے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. حضرت نے اس پہ فرمایا کہ لوگ بھی اپنے ذہن سے اپنے تجربے سے کہتے ہیں یہ بات تو تھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو نیا کام ہو گیا، اجی یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہماری تو زندگی لگ گئی. کہنے لگے اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں چھٹائی کے لیے، کہ اللہ رب العزت چھٹائی کریں گے. آگے فرمایا کہ اللہ کا حکم آئے گا موقع کے خلاف. اس پہ جو ہے غزوہ جو ہے احد کا واقعہ نقل کرا ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے جو ہے 50 صحابہ کو ایک جگہ پہ متعین کرا اور ہدایت دی کہ فتح ہو جب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور شکست ہو جائے اور دیکھو ہماری لاشیں زمین پہ پڑی ہیں اور آسمان کے پرندے جو ہیں وہ آ کر اس لاشوں کو جو ہے نوچ رہے ہیں، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا. کہ 50 میں سے 40 لوگوں نے اطاعت چھوڑی ہے، وہ بھی صرف غلط فہمی کی وجہ سے، بات کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے.
جذبہ جو ہے نافرمانی کا نہیں ہے. ہاں جب چھوڑا ہے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے پھر حملہ کر دیا اور جو مسلمان کو فتح ہو رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی. فرمایا حضرت کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے امیر کی نافرمانی سے پورے مسلمانوں کی فتح کا میدان غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس زمانے میں اگر مسجد کی سطح سے، صوبوں کی سطح سے، علاقوں کی سطح سے اگر اپنے وقت کے امیر کی نافرمانی ہوگی تو اس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. آگے کہتے ہیں کہ امتحان یا تو ترقی کا ذریعہ ہے یا محرومی کا ذریعہ ہے. یا تو امتحان میں ترقی پہ آئے گا یا محروم ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرا ہے کہ ایک جنگ کے اندر جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک عرصے سے لڑ رہے ہیں. اب وہ فتح کا وقت آیا اور حکم آ گیا کہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی سپہ سلاری سے معزول کر دیا گیا، آپ کو سپہ سلاری سے معزول کر دیا ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ میں نے تو اتنی جنگیں لڑی ہیں اور یہ تو میں اب جیتنے والا تھا، یہ تو میں ہی فتح کروں گا، یہ کوئی وقت ہے کہ جو ہے مجھے ہٹانے کا. یہ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کے آتے ہی اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا. اس پہ حضرت نے فرمایا کہ دین کے کام عہدے بنیں گے تو تنزلی ہوگی، دین کے کام خدمت بنیں گے تو ترقی ہوگی. کہ یہ جو عہدے بن جائیں گے تو پھر تو لوگ عہدے کا موقع ملے گا تو جی کام کریں گے، اگر نہیں ملے گا تو کام نہیں کریں گے. آگے فرمایا کہ اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت باقی رہتی ہے، ہر حال میں اللہ اور نبی کی اطاعت کرنے سے اجتماعیت قائم رہے گی. آگے فرمایا متبع سنت نہیں ہر شعبے میں، جو شخص متبع سنت نہیں ہر شعبے میں تو وہ جھوٹا ہے. کہ اس پہ ایک صحابی کا وہ واقعہ نقل کرا ہے کہ ان صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر لے کر آؤ. وہ کھڑے ہوئے فوراً دوڑے. اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور جو ہے جب روک لیا تو کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے حکم فرمایا میں تو اس کی اطاعت کرنے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں، ہم تو رشتوں کو جوڑنے آئے. پھر فرمایا کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. آگے حضرت نے اس واقعے پہ خلاصے پہ یہ نقل کرا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کرنا، وجہ معلوم نہیں کرنا. اگر وجہ معلوم کی تو وجہ کیا ہے، ورنہ اطاعت وجہ سے ہوگی، نبی کی نہیں. ان صحابی نے حالانکہ یہ سوال آ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کا سر کیوں چاہیے، سوال آ سکتا تھا، لیکن نبی کی بات پہ کوئی متبادل جو ہے سوال نہیں ہے. ایسی وقت کے امیر کی اطاعت پہ کوئی سوال نہیں ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ کسی کفر کا حکم نہ دے اس کی اجتماعیت لازم ہے. آگے فرمایا تو اس لیے اگر وجہ معلوم کرتے تو اطاعت وجہ کی ہوتی، اللہ کے نبی کی نہیں ہوتی. تو پھر لوگ اس زمانے میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھلا اس سنت کی کیا وجہ ہے. لوگ سنت کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا جو ہے، اس سنت کی کیا حکمت ہے، اس سنت کی کیا جو ہے وجہ ہے. آگے کہتے ہیں کہ جتنی مسلمان کے اندر مداہنت ہوگی اتنی کافر کو حق کو مٹانے کی امید ہوگی. مداہنت کہتے ہیں دو چہرے کا ہونا، دو چہرے والا. آگے فرمایا جو حق کو چاہے گا اس سے سب خوش نہیں ہوں گے، اس سے تو لوگ خلاف ہوں گے، پکی بات ہے. آگے فرمایا جنہیں جھوٹی عزتیں مطلوب ہوتی ہیں ان کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اور سچے وہ ہوتے ہیں جو سچ کو نہیں چھوڑتے چاہے پوری زندگی گزر جائے. اس پہ جو ہے وہ واقعہ نقل کرا ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ عہد توڑ دیا. تو جب عہد توڑ دیا، توڑنے کے بعد گھبرا گئے، ابو سفیان کو وکیل بنا کے روانہ کرا کہ ابو سفیان تم جاؤ اور وہاں پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو مناؤ. تو اس زمانے کے اندر بھی باطل کی یہی حرکت ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ان کے ذمہ داروں کے پاس بھیجتا ہے، تنہائی میں ملاقاتوں کے لیے بھیجتا ہے، ان کی محنت کرنے والوں کے پاس بھیجتا ہے. لیکن وہاں پہ ایسی اجتماعیت تھی کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا، اللہ کے نبی کو یہ وحی آ گئی کہ ابو سفیان آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو اپنی اجتماعیت سے ابو سفیان کو تم مایوس کرنا اور جو اکرام اور اخلاق سے اسے راضی کرنا. کہ ابو سفیان آئے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گئے اور ابو بکر سے جو ہے اصرار کرا، درخواست کری. ابو بکر نے منع کر دیا. علی کے پاس گئے، علی نے منع کر دیا. پھر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی کے پاس گئے کہ بیٹی لاڈلی ہیں، یہ اللہ کے نبی کو منا لیں گی. حتیٰ کہ یہ جو منافق کی یہ چالیں ہیں، جب آئیں گے لالچ لے کر آئیں گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لالچ دیا ہے کہ جو ہے تم ہماری بات اللہ کے نبی سے منوا دو، ہم تمہیں مکے کی عورتوں کی سردار بنا دیں گے.
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا. پھر یہ اپنی بیٹی کے پاس گئے ازواج مطہرات, ہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں, ہاں کہ تشریف لے گئے کہ بیٹی کو مناتے ہیں, اللہ کے نبی کی ازواج ہیں, یہ منا بھی لیں گی. جب یہ گئے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے, اس پہ بیٹھنے لگے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً روک دیا. حالانکہ ابو سفیان ان کے والد ہیں. ایسی نبی کی اشتہاد تھی کہ سامنے اگر باپ بھی ہے, کوئی رشتہ دار بھی ہے, تو نبی کی اطاعت سب میں مقدم ہے. تو فرمایا اس بستر پہ نہ بیٹھ, تو ناپاک ہے, اور یہ نبی کا بستر ہے, اس پہ وہی نازل ہوتی ہے. ایسی سارے کے سارے صحابہ اور صحابہ کی ایسی اجتماعیت تھی. آگے کہتے ہیں ہاں کہ اخلاق اور اکرام سے راضی کرو, ہاں سمجھاؤ, ہاں اور اجتماعیت سے باطل کو مایوس کرو. آگے کہتے ہیں اخلاق سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور بد اخلاقی سے مخالفت ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کے راستے میں نکلنا, اس پہ جو عذر پیش کرنے والے ہیں ان کی 3 قسمیں بیان کرنی. ایک تو قسم وہ ہے سچے ہوتے ہیں اپنے عذر میں پر غمگین ہوتے ہیں, کاش ہم نکل جاتے. اور دوسرے فرمایا عذر تو سچا ہے پر عمل کے چھوڑنے پر غم نہیں. تیسرا فرمایا جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں, خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے. کسی کو ٹوک دو تو وہ ایسا جھوٹا, کوئی ذمہ دار کو اس میں سمجھے گا, کسی ذمہ دار پہ کوئی تقاضا ڈال دیا جائے اور اس پہ کوئی بات ڈال دی جائے, تو اپنی بات کو اپنے معیار کو بنائے رکھنے کے لیے ایسا عذر لاتا ہے کہ سامنے والا یہ شورا اور یہ ذمہ دار حضرات جو خاموش ہو جائے. اس پہ حضرت نے ان کا واقعہ نقل کرا ہے کہ جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو اس بات پہ جو ہے بتانے کے لیے کہ میں صحیح ہوں, فرمایا جھوٹ بولا کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں. اللہ کے نبی نے دعا کری, اے اللہ کہ تیرا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی اٹھے نہیں. تو آخری تک ان کا سیدھا ہاتھ نہ اٹھا. اس پہ فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ملتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں. ہاں یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ٹوکنے والے کو کہہ دینا آپ اپنی فکر کرے. کوئی نماز کی دعوت دے, کوئی اللہ کے راستے کی دعوت دے, یا کوئی تعلیم کی دعوت دے, کسی بھی نیک کام کی وہ دعوت دے اور اسے کہہ دے بھائی آپ اپنے فکر. فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. آگے فرمایا کہ جو ہے انکار جو آتا ہے وہ کبر کی وجہ سے آتا ہے. انسان میں جو انکار کا یہ مادہ پیدا ہوتا ہے کبر, تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شیطان نے انکار کرا کبر کی وجہ سے, تو شیطان کی استعداد ختم, سجدے کا انکار کیا تھا. آگے فرمایا ان صحابی نے صرف اس بات پہ کبر کی وجہ سے اللہ کے نبی کو انکار کرا تو صحابی کی صلاحیت ختم. حضرت کہتے ہیں دونوں, ایک اللہ کی نافرمانی ہے, ایک اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے, تو دونوں کا معیار یہی ہے کہ ان کی تو صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں, ہاں اور وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے دوسرا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ دونوں ایک نبی کا حکم ہے, ایک اللہ کا حکم ہے. آگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرا ہے کہ جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوم تھی بنو قریظ, کہ انہوں نے جو ہے نافرمانی کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان سے ملاقات کری, بات کری. فرمایا کہ دیکھو جو سعد حکم سنا دیں گے ہاں تو ہم بھی اسے مان لیں گے. تو ان کی قوم نے کہا اگر سعد جو ہمارے امیر ہیں, ہمارے ذمہ دار ہیں, اگر وہ حکم سنائیں گے ہم بھی جو ہے ان کے حکم کو مان لیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. وہ آئے, راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے کہ جو ہے سعد آج تیرا امتحان کا دن ہے, اگر تو نے فیصلہ حق کی طرف کرا تو تو کامیاب ہو جائے گا, ورنہ اگر تو نے فیصلہ قوم کو دیکھ کر کرا, قوم کی رعایت میں کرا, ہاں تو تیری اب تک کی محنت, تیری اب تک کی جو ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, تیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال کا خرچ کرنا سب کا سب جو ہے ناکامی میں بدل جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں, فیصلہ سنایا. کیا فیصلہ سنایا؟ کہنے لگے قوم کے جوانوں کو قتل کر دو, عورتوں کو باندی بنا لو اور مسلمانوں کے حوالے کر دو, بچوں کو غلام بنا دو اور مسلمانوں کے حوالے کر دو, اور پوری قوم کو جڑ سے ختم کر دو. ہاں یہ فیصلہ سنایا. کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس پر عرش ہل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوڑے جا رہے, صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑ رہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایسا دوڑتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا, ہماری جو ہے چپلیں تک اتر گئیں. ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں دوڑے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلدی چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے ساتھ کو غسل دے دے اور ہم محروم ہو جائیں. کہ ایسی مقبولیت کے لیے نبی کی ایسی اطاعت چاہیے کہ جو اطاعت پر ہوں گے اللہ رب العزت ان سے ایسے کام لیں گے. آگے فرمایا حکم ہر وقت آئے گا. ہاں یہ اللہ کا دستور ہے, ہر موقع پہ حکم ہر وقت آئے گا. سفر میں حکم آیا کہ جو ہے گدھے کا جو گوشت ہے وہ حرام ہو گیا,
ہاں کھانا بھی موجود نہیں ہے، بھوک بھی شدت پر ہے، گدھے کا گوشت اب تک حلال تک پک چکا ہے، ہانڈیوں میں موجود ہے، کھانے کی تیاری ہے، حکم آ گیا کہ اللہ نے گدھے کو حرام کر دیا۔ فرمایا صحابہ ایسی اطاعت والے تھے، فوراً اس حکم پہ ایسی لبیک اطاعت کری کہ ان ہانڈیوں کو پکی پکائی ہانڈیوں کو توڑ دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ عبادت کا عمل کا کوئی متبادل نہیں۔ ہاں جس طریقے سے نماز بذات میری ذات سے ادا ہوگی، میرے بدلے کوئی ظہر پڑھ لے اثر پڑھ لے وہ ادا نہیں ہوگی، اسی طریقے سے دعوت کا عمل کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم سے کہا جائے تو نکل جایا کرو، ہاں اگر صحیح عذر ہے، ہاں اگر نہ نکلنے کا صحیح عذر ہے اور غمگین ہے تو اجر مل جائے گا۔ اس پہ وہ روایت نقل کری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض معذورین، بعض مدینہ والے ایسے تھے جو تمہارے ساتھ تمہاری گھاٹیوں میں بھی جو ہے شریک تھے، تمہارے اجر میں بھی ساتھ تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان کے عذر نے ان کو روک دیا، ہاں لیکن وہ دل سے غمگین تھے کہ وہ نکلنا چاہتے تھے۔ دوسرا فرمایا اگر عذر پیش کر کے خوش ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں دھمکیاں فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا کہ نماز کا ٹالنا اللہ کا عذاب آئے گا، اسی طریقے سے دعوت کا ٹالنا اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نے آگے بڑی قیمتی بات عرض کری، فرمایا کہ امت نے دعوت کو اتنا بھلایا ہے اب تو یاد دلانا بھی جرم بن گیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو اللہ کا امر ہے، ہاں یہ تو اللہ کا مستقل امر ہے۔ اس پہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ جس پہ 50 دن کی ناراضگی آئی ہے، حالانکہ یہ وہ ہیں ہر وقت نکلیں، جان بھی لگائیے، مال بھی لگایا، ہر چیز لگائیے، لیکن ایک موقع پہ جو ہے بس آنے جانے میں انتظار میں رہ گئے تو اس پہ اللہ کی ناراضگی آ گئی، 50 دن تنگ ہو گئے۔ آگے فرمایا کہ جماعتوں کی نقل و حرکت اسلام کے قائم ہونے کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا راستے میں نکلنے کو ترک کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو ترک کرنے پر اللہ کی دھمکیاں ہیں۔ اس پہ پھر وہ سبیل اللہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں نے اس کے مفہوم کو غلط سمجھا ہے۔ ایک تو فی سبیل اللہ یعنی مسجد بنوا دینا، بیوہ کوئی ضرورت پوری کر دینا، بھوکے کو کھلا دینا، ننگے کو پہنا دینا۔ آگے فرمایا دوسرا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس پہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا مراد ہے۔ ہاں یہ اپنے مقام پہ رہ کے کسی خیر کے کام میں خرچ کرنا، یہاں پہ اللہ نے قرآن میں اس کے معنی یہ نہیں ہے جو امت میں دھوکہ پڑا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے راستے کا بدل مال کا خرچ کرنا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ وہ حدیث روایت کریے کہ ان صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی میں تو نہیں نکل سکتا لیکن میرے پاس کچھ مال ہے، میں وہ خرچ کر دوں تو کیا میرا بدل ہو جائے گا؟ فرمایا کتنا مال ہے؟ فرمایا 6000 اشرفیاں یا دینار ہیں۔ فرمایا تو پوری دنیا کا مال جمع کر لے اور اس کو خیر اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، پھر بھی تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کی رات میں سونے والے کے بھی اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو ہے نفلی صدقات پر کوئی دھمکی یا سزا نہیں، پر اگر اللہ کے راستے میں نکل کر مال خرچ نہیں کرے اس کے لیے ہلاکت کی دھمکیاں ہیں۔ اس پہ حضرت نے یہ سمجھایا ہے، آپ ذرا قرآن میں دیکھیں تو صحیح کہ قرآن میں جو دھمکیاں ہیں، جو اللہ کی جو دھمکیاں ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے پر ہیں۔ امت زکوٰۃ کو تو فرض سمجھتی ہے، حالانکہ دوسری دھمکی جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر ملتی ہے، نفلی صدقات پر کوئی دھمکی نہیں ملا کرتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنا، مال کو خرچ کرنا یہ مستقل امت پہ فرض عین ہے۔ اور اس پہ وہ انصار کا واقعہ نقل کرا ہے کہ اہل انصار پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ انصار وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہر زمانے میں نکلے ہیں، گھر کو نہیں دیکھا، کام کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اور جو ہر جنگ میں موجود ہے۔ صرف یہ دھوکہ ہوا کہ اب تو جو جنگیں ہوں گی اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور جو ہے ایسا کوئی قتال نہیں ہے، اب تھوڑا ہم اپنے کام کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہ اللہ پاک نے قرآن میں انصار کے اوپر دھمکیاں نازل فرمائی ہیں، اللہ کے راستے میں رکنے کے اوپر۔ آگے فرمایا کہ ہمیں دھوکہ لگائے بہت کام ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا میں تو ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارتداد کے ماحول میں مسلمان کو دیکھو جا کر کہ کیسے بیرون ملکوں میں اور جو اندرون میں آپ کے ہندوستان کے اندر کتنے گاؤں، کتنے صوبے اور کتنے دیہات موجود ہیں کہ مسلمان ارتداد پر بیٹھا ہوا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ آگے فرمایا کہ غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والوں کو دیکھو اور بے دینی کے ماحول میں عبادت کرنے والے کو دیکھو۔ فرمایا سہولت کا انتظار منافقین کرتے تھے،
سہولت کا انتظار تو منافقین کرتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو رکاوٹیں نہ آئے. اس پہ حضرت نے کہا کہ اللہ کا یہ دستور ہے، کرنے کے حکم پر رکاوٹ پیدا کریں گے. جو اللہ پاک جن حکموں کو کرنے کو کہتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اس پہ حضرت نے نیند اور بھوک کے اعتبار سے سمجھایا کہ نیند بھی ایک فطری تقاضا ہے اور بھوک بھی ایک فطری تقاضا ہے. اللہ نیند کو لے کر آئیں کہ نیند اس کے اندر موجود ہے اور اس کے بدلے میں نماز کو لے کر آئیں. بھوک اس کے اندر موجود ہے، اس کے بدلے میں روزہ لے کر آئیں. ہاں، حکم ہے نماز پڑھنے کا، حکم ہے روزہ رکھنے کا. رکاوٹیں کیا آئیں؟ نیند ہے، بھوک ہے. اور فرمایا کہ رکنے کے حکم پر سہولت دیں گے. ہاں، جن سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم فرمایا وہ چیزیں دنیا میں بڑی آسان اور آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ موجود ہیں. جو سود کا کاروبار ہے، آج مال کا کاروبار کا کرنا سود کے اعتبار سے بڑا آسان ہو گیا اور اللہ نے حکم فرمایا رکنے کا. آگے فرمایا کیوں؟ اللہ پاک کی یہ دستور اس وجہ سے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. ہاں، یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. آگے فرمایا اہمیت دین اور دین کی محنت پر ہے. اہمیت جو ہے دین اور دین کی محنت پر ہے. اگر دین پر آؤ گے اور محنت پر نہیں تو ذلت نہیں ہٹے گی. ہاں، جس طریقے سے دین اور اس کی دین کے ساتھ اس کی مستقل محنت یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. آگے فرمایا ماحول میں جانے سے پتہ چلتا ہے اور غم محسوس ہوتا ہے، خبر سے وہ نہیں ہوتا. اس پہ حضرت نے سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کو خبر ہو جائے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو فون پہ اس کی وہ کیفیت نہیں بنے گی جو کیفیت یہ اپنے باپ کی جو ہے میت کو دیکھ کر اس کی کیفیت بنے گی. اس لیے بیرون ملکوں میں جب مجمع نکلے گا اور دیکھے گا امت کا کیا حال ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے اور قربانی سے اس امت کو بنایا تھا، آج امت کیسے ارتداد اور کیسے جو ہے گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. آگے حضرت نے پھر حضرت کی حیات الصحابہ کی نشست سے کہ فرمایا تبلیغ کا بہت بڑا اصول ہے. تبلیغ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نکلو جو تمہاری قوم، تمہاری رنگ، تمہاری زبان سے الگ ہو. خروج غیروں کے ساتھ کرو، یہ ایک اہم اصول ہے اس تبلیغ کا. نبی نے کہا اللہ کے راستے میں نکلو اجنبیوں کے ساتھ. فرمایا کہ اجنبی کے ساتھ اکرام کرو، اس میں ہے مجاہدہ. یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے استاد، یہ تمہارے امیر صاحب، یہ تمہارے محلے کے ذمہ دار، ان کے ساتھ نکل کے اکرام کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو تقاضا ہے. اجنبیوں کے ساتھ نکلو جس سے اکرام ایمان کی نسبت پر ہو نہ کہ انسان کی نسبت پر ہو. آگے فرمایا کہ اپنوں کے ساتھ اکرام کرنا بہت آسان ہے. آگے فرمایا اجنبی کے ساتھ نکلنا اخلاق کو اچھا بناتا ہے. اجنبیوں کے ساتھ نکلنا اخلاق کو اچھا بناتا ہے. آگے فرمایا اپنوں کے ساتھ نکلنا سیاحت ہے، یعنی اپنوں کے ساتھ نکلنا یہ تو پکنک ہے، اجنبیوں کے ساتھ نکلنا یہ دعوت ہے. آگے فرمایا کہ جو ہے اپنوں کے ساتھ نکلنے میں خیالات جو ہے محدود رہیں گے. ہاں، اور اپنوں کے ساتھ نکلنے پر وہ شجاعت نہیں پیدا ہوتی جو دوسروں کے ساتھ رہنے پر ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. کہ جو ایک بھی مسلمان کو حقیر سمجھے گا وہ اس کی محرومی کا سبب ہے. کہ یہ جو عجب کہتے ہیں کسی کو کمتر سمجھنا. عجب پیدا جب ہوتا ہے جب یہ مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس سے عجب پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ دیکھتا ہے میں تو عبادت والا ہوں، یہ تو بے دین ہے، تو اس کی عبادت کا عجب اس کو جو ہے حقیر سمجھاتی ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں ہر زمانے میں نکلتا ہوں، یہ تو ہمیشہ جاتا ہی نہیں، منع کرتا ہے. فرمایا اس کا یہ نکلنے کا عجب اس کو حقیر سمجھے گا. فرمایا یہ جتنا بھی حقیر سمجھے گا یہ کسی مسلمان کو حقیر کا سمجھنا کہ اس کو محروم کر دے گا. آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی کو آگے بڑھایا ہے. اور سیرت میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ مال ہے وہ غیروں پہ خرچ ہوا. سب سے زیادہ مال غیروں پہ خرچ ہوا. اس پہ حضرت نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ نقل کرا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں، چوکٹ سے پیر لگا ہے اور ٹکرا کے گر گئے، ماتھے پہ زخم آ گیا کہ یہاں پہ ماتھے سے خون نکلنے لگا اور وہاں پہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اور جو ہے ناک بھی نکلنے لگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کہ جاؤ جو ہے اسامہ کے خون کو صاف کر دو. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی گھن آئی کہ میری ہمت نہ ہوئی
اس پہ اللہ کے نبی نے میرے یہ تاثرات دیکھ لیے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اسامہ کے پاس گئے اور جس ماتھے کے زخم سے خون نکل رہا تھا اللہ کے نبی نے ان زخموں کو چوسنا شروع کرا، اپنے ہونٹوں سے اس خون کو چوستے رہے، تھوکتے رہے، چوستے رہے، حتیٰ کہ جب تک وہ خون رک نہ گیا اللہ کے نبی اس خون کو زخم سے چوستے رہے اور فرمایا کہ اگر یہ ایک لڑکی ہوتی میں اس کو تیار کرتا، میں اس کو زیور پہناتا اور میں اس کی شادی کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی، امت کے ہر فرد کو یہ سمجھایا تھا کہ بس اس کے پاس ایمان کا ہونا یہ امت ہونے کا سبب ہے۔ آگے حضرت کا جو ہے ایک اور نشست ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، یہ جو کام ہے اللہ کی مدد سے ہوگا۔ مدد کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، باوجود مقبول عبادت کیوں نہ ہو، کہ کتنی تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنی نمازوں کا اتمام کرنے والا، کتنے روزے رکھنے والا، لیکن اللہ کی جو مدد ہے وہ تو دو چیزوں پر ہے، پہلی چیز وہ دعوت ہے، دوسری چیز امت کی اجتماعیت ہے۔ آگے فرمایا صحابی کو دعوت کے لیے بھیجا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے لیے بھیجا، وہ گئے اور انہوں نے جو ہے اس کو بادشاہ کو دعوت دی، تو اس بادشاہ نے سوال کرا کہ یہاں پہ حضرت نے انفرادی دعوت کے اوپر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ مستقل معمول تھا کہ انفرادی دعوت دیا کرتے تھے، کسی بھی انسان کو اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے دعوت نہیں دی جائے، تو اس لیے ان صحابی کو بھیجا ہے، وہ صحابی دعوت دینے گئے تو اس بادشاہ نے سوال کرا کہ تمہارے معبود لکڑی کے ہیں، لوہے کے ہیں، تانبے کے ہیں، پیتل کے، کیسے؟ وہ واپسی آ گئے، اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے پھر بھیجا، وہ پھر گئے، اس نے پھر سوالات کرے، پھر بھیجا، مستقل انفرادی دعوت کے لیے بھیجتے رہے، ایسا جو ہے مزاج بنایا تھا۔ آگے فرمایا دعوت اپنے دین کے لیے، اس کے دین کی استقامت کے لیے، لوگوں کو دھوکہ ہے، یہ جو دین کی محنت ہے، یہ جو گشتوں کا ہونا ہے، یہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، یہ تو دوسروں کو نیک بنانے کے لیے ہے، دوسروں کو جو ہے دوسروں کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، یہ بالکل بھی نہیں ہے، دعوت تو اپنے لیے اور اپنے دین کی استقامت کے لیے۔ فرمایا آگے قرآن کی جو ہے آیت کا مفہوم نقل کرائے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت اور عبادت کو جمع رکھے، اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جس نے دعوت اور عبادت کو جمع کرائے۔ فرمایا کہ نبی کا جو تھکنا تھا وہ دو چیزوں میں تھا، ایک تو انفرادی دعوت اور دوسرا انفرادی عبادت، یہ دو چیزوں میں سب سے زیادہ تھکایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا اگر دعوت سمٹ گئی ممبر پر، دعوت اگر سمٹ گئی ممبر پر تو یہ ایک منصب بن جائے گا، پھر موقع ملے گا تو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ کمزور مسلمان اگر کبھی مشرک کو امان دے دے تو یہ مشرک محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس پہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی امت کے اندر ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک جنگ کے میدان میں سے ایک کافر کو جو جنگ میں مقابلے پہ موجود ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے امان دے کر آئیں تو سارے صحابہ کے درمیان وہ موجود ہے، کھا رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسی امت کی اجتماعیت ٹوٹی، حضرت کہتے ہیں کہ اب اگر ایک مسلمان کو ایک جماعت معاف کر دے تو باقی مسلمان معاف نہیں کرتے، یہ امت کی اجتماعیت ایسی ٹوٹی ہے۔ اور اس پہ پھر وہ جو امان دے کر آئے حکم بن کسان تو ان کو اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دعوت دے رہے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں، حضرت عمر اصرار کر رہے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی طرف کوئی توجہ دی حد تک کہ وہ ایمان میں آ گئے۔ ایسی انفرادی دعوت کا جو ہے اہتمام تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے ہیں کہ ایک جو ہے آیا اور اس کو اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، بدو کو ایک دعوت دے رہے ہیں، اس نے پوچھا تمہاری جو ہے اس دعوت کی کیا دلائل ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وادی کے کنارے سے اس کھجور کے ٹہنی کو جو ہے اشارہ کرا، وہ اپنی جو ہے جڑوں کو جو ہے نکالتا ہوا اور اس کے پاس آیا اور اس نے گواہی دی، 3 بار گواہی دی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ایسے اللہ پاک کی طرف سے انفرادی دعوت پہ ایسی جو ہے ایسا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو جو ہے اختیار کرا ہے جہاں پہ ڈاکو موجود ہیں، کہ حالانکہ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہاں پہ وہ ڈاکوؤں کا راستہ، اللہ کے نبی نے اس راستے کو اختیار کرنے کا واحد مقصد ان کو دعوت دینا ہے۔ ایسے جو ہے ہر ایک کی جو ہے ایسی فکر ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں دعوت دے دوں۔ آگے فرمایا کہ نشر و اشاعت کے ساتھ نہیں، نقل و حرکت کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت، نشر و اشاعت کے ساتھ نہیں، نقل و حرکت کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت۔
کہ صرف کسی ذرائع سے، کسی آل سے، کسی اخبار سے اور کسی اور جو اس زمانے کی چیز سے صرف بات کو پہنچا دینے، اس پہ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی مدد اور نصرت ہے وہ تو نقل و حرکت با اعتبار اپنی ذات سے اپنے جان مال وقت کو لے کے نکلی۔ آگے فرمایا اس پہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا سفر، جس میں آخری میں کہ بچوں نے پتھر مارے، خون جاری ہو گیا، ایک انگور کے باغ میں گئے، عتبہ اور شعبہ اس انگور کے باغ کا مالک کفار مکہ ہے، ان کا جو غلام ارداس وہ جو ہے انگور لے کر آیا، اللہ کے نبی کے خون نکل رہا ہے، ایسی تھکان ہے، کافروں کو بھی رحم آ رہا ہے، کافروں کو بھی ترس آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی انفرادی دعوت میں اس غلام کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا ایسا مزاج تھا، آج امت میں سے یہ دعوت دینے کا مزاج نکل گیا۔ آگے فرمایا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب امت کا ہر فرد دعوت کے اوپر تھا، یہ کشتی والا بھی دعوت دے رہا ہے، اس کی بیوی بھی کنارے سے اس کو دعوت دے رہی ہے، تو اس کی دعوت کے ماحول سے کسی کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کہ وہ جو ہے دعوت کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے، ایسی دعوت کا ماحول تھا۔ آگے فرمایا کہ لوگوں کو معمون رکھو تاکہ وہ قریب آئے، کہ لوگوں کے قریب ہونے کے لیے انہیں اطمینان پہ، سہولت پہ رکھو۔ آگے فرمایا کہ دائی کا رویہ ایسا ہو، اگر کوئی خفا بھی ہو وہ بھی قریب آ جائے، اگر کوئی خفا بھی ہو وہ بھی قریب آ جائے۔ آگے فرمایا تنگ دلی نے، حضرت نے فرمایا تنگ دلی نے جماعتوں کی وجہ ہے، تنگ دلی جماعتوں کی وجہ ہے، ورنہ سارے عالم کی خون ریزی ختم ہو جاتی۔ کہ یہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں بڑے تنگ دلوں سے نکلتی ہیں، اپنا کھانا کرتی ہیں، اپنے بارے میں سوچتی ہیں۔ اگر یہ اس سطح سے نکلے جیسے صحابہ نکلا کرتے تھے، ایک ایک انسان مطلوب تھا، ایک ایک کی ہدایت مطلوب تھی، ایک ایک کو دعوت دینا مطلوب تھا، تو یہ جو پورے عالم کے اندر جو فتنہ ہے اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیا۔ آگے فرمایا دشمن اور ان کی اولاد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو، ان کی اولادوں کو عہدے دیے ہیں، غیروں کو عہدے دیے ہیں۔ اس پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی نے مؤذن بنایا ہے، حالانکہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے کی تمنا تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جو ہے عہدے غیروں کو دیے جا رہے ہیں امت بنانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے۔ آگے جو ہے منفوذ نقل کرا ہے حضرت جی کا، فرماتے ہیں کہ جب مسلمان خواہش کو قربان کرے گا تو غیروں کے دلوں میں دین کی ہیبت پیدا ہوگی۔ جب مسلمان اپنی خواہش کو قربان کرے گا تو غیروں کے دلوں میں دین کی ہیبت پیدا ہوگی، اور اگر خواہش قربان نہیں کرے گا تو دین کی ہیبت ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا عبادت سے بدن دکھتا ہے اور انفرادی دعوت سے دل دکھتا ہے۔ آگے فرمایا تحریر سے دعوت نہیں پہنچا کرتی، قلم کی حیثیت تبلیغ میں تیمم کی سی ہے، اگر پانی مل جائے تو تیمم ختم۔ آگے فرمایا کہ دعوت اور تعلیم بلا واسطے خود جا کر کرنے سے ادا ہوتی ہے، کسی ذرائع سے، موبائل سے، آل سے، اخبار سے، اس سے جو ہے وہ حکم و ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ثبوت کے لیے یہ جو لوگ اس زمانے کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجے ہیں بادشاہوں کو، فرمایا کہ یہ جو خط تھے وہ ثبوت کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے، کہ ثبوت کے لیے خط جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا طریقہ تھا بادشاہوں کا کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بات ان کی طرف سے آئی ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرا ہے، یہ بادشاہ کو دعوت دینے گئے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے ہیں، بیچ میں انہیں روک دیا گیا ہے کہ آپ یہ ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ تو میں خود پہنچاؤں گا۔ اس کے پاس گئے ہیں، اور جب اس کے پاس گئے اس نے کہا پیش کرو، اس نے کہا میں تو تمہارے برابر میں بیٹھ کے جو ہے تمہیں یہ بتاؤں گا۔ بادشاہ کے برابر میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر فرمایا کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہارے تخت کے نیچے کی زمین پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ ایسی جو ہے دعوت کا ایسی ہیبت تھی کہ غیر اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہوئے اور بادشاہ کی مجال نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ آگے فرمایا کہ جو گنجائش آپ کے یہاں آپ کے قاتل کی تھی وہ گنجائش ہمارے یہاں ایک مسلمان کی بھی نہیں ہے، کہ جو گنجائش ایک قاتل کی ہوا کرتی تھی وہ آج ایک مسلمان کی بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اصلی کائنات مومن ہیں، مشرک کا ارادے سے کچھ نہیں ہوگا، مومن کے ارادے سے ہوگا۔ دنیا کا جتنا یہ دنیا کا نظام ہے سب تو ایمان والے کی برکت سے چل رہا ہے۔
اس کے ہی عمل سے، اس کے ہی منکر سے سارے جو ہے عالم کے اندر کا ماحول جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا دشمن کی صلاحیت کو حق کے لیے کیسے استعمال کریں۔ کہ ہمیں تو ابھی، اس پر حضرت نے فرمایا ہمیں تو ابھی اپنے مسلمان ساتھیوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا نہیں آتا، اور وہاں پہ دشمن کی صلاحیتیں استعمال کی جا رہی ہیں دین کے لیے۔ اس پہ سہیل بن عامر کا جو ہے واقعہ نقل کرا ہے کہ جس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع پہ نام مٹوایا تھا کہ آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت نفرت ہو گئی تھی اور کہا اس کے دانت توڑنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا عمر اس کے دانت مت توڑنا، اللہ اس سے کام لیں گے۔ جب ارتداد کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا، ارتداد چاروں طرف آ گیا، تو ایک فتنہ آ گیا، اللہ اس سے ایسی بات نکلوائیں گے، کہ اللہ ایسے فتنے میں، ایسے ارتداد میں اس سے ایسی بات نکلوائیں گے جو امت کے فتنے سے بچ جائے گی، کہ جو امت فتنے سے بچ جائے گی۔ اس پہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ پہلا خطبہ اللہ کے نبی کے بعد کہ اللہ یہاں پہ حضرت ابوبکر نے دیا ہے، وہاں پہ مدینے کے اندر یہ سہیل بن عامر نے وہی خطبہ جو ابوبکر نے دیا انہوں نے اللہ پاک نے ان کے منہ سے کہلوایا، کیسے دشمن کی صلاحیتوں کو لگانا۔ آگے فرمایا منفوذ فرمایا حضرت کا، فرماتے ہیں دعوت اور عبادت سے برابر غذا لیا کرو، کہ یہ تو غذا کا کام ہے، جیسے دنیاوی مٹی کی بنی ہوئی غذائیں ایسی ایک غذا ہے ایمان کے لیے، روحانیت کے لیے۔ آگے فرمایا غیبی مدد اجتماعیت پر ہے، عمل کی کوتاہی بھی معاف ہو جائے گی اگر اجتماعیت ہے، ورنہ مقبول اعمال بھی قبول نہ ہوں گے اگر دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا طبقوں، رنگ، زبان کا فرق ختم ہو، کہ امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایسی بنائی ہے جس میں کوئی طبقہ، کوئی رنگ، کوئی زبان، کوئی جو ہے قبیلہ، یہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی، کہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آگے فرمایا افتراق کفر کا مزاج ہے، افتراق کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اجتماعیت پیدا کرو، ہر حال میں اجتماعیت پیدا کرو۔ فرمایا مخالف سے مقابلہ نہیں کرنا، مخالف سے مقابلہ نہیں کرنا، کافر کی تعریف نہ جاننے کی نسبت ہے، کافر کی طرف نہ جاننے کی نسبت ہے، جاننے والوں کی طرف جہالت کی نسبت ہے، یعنی جو کافر ہے اس کو تو علم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، تو اس لیے جو ہے اس کی طرف نہ جاننے کی نسبت ہے، لیکن جو جاننے والوں کی طرف تو جہالت ہے کہ ایمان والے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، ابھی تک امت اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ فرمایا نرم مزاجی رکھو، یہ نرم مزاجی سے کیا ہوگا کہ اصول سمجھانے کے لیے نرم بن جاؤ، کسی کو اصول سمجھانے کے لیے نرم بن جاؤ، لیکن اصول جمانے کے لیے سخت بن جاؤ، اس کو جمانے کے لیے سخت بننا پڑے گا۔ آگے فرمایا حق پر کبھی نرم نہیں پڑنا، حق پر کبھی نرم نہیں پڑنا، اور حق پر نرم پڑنا مداہنت ہے، یعنی جس شخص سے ہر انسان راضی ہو اور اس کی بات پہ وہ اس سے راضی ہو، اس کی بات پہ وہ بات کہہ دے، اس دوسرے کی بات پہ دوسری بات کہہ دے، فرمایا تو مداہنت ہے، کہ جس کے منہ پہ جاتا ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا عوارض اور جو ناواقفیت، کہ اس کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ جو ہے عصر کی نماز اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم یہ عمل بالکل نہ کرنا، جس پہ عصر کی نماز بھی ہے اور کوئی پاک دامن عورت ہو اس پہ کوئی تہمت لگانا ہو۔ آگے فرمایا کہ استقامت کے اوپر فرمایا کہ کام کے میدان میں مرنا استقامت ہے، کام کے میدان میں مرنا استقامت ہے۔ آگے فرمایا ساتھی کی غلطی مت دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ساتھیوں کی غلطی نہیں دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو۔ آگے فرمایا صحابی حتیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا
وہ صحابی کا جو واقعہ نقل کرا ہے کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کرا کہ مکہ پہ حملہ کریں گے، لشکر تیار ہے، حضرت حتیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط روانہ کر دیا مکے کے اندر، اور وہ خط لے کے گئے۔ اللہ کے نبی کو جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایسے ایسے وہ راز وہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، تیز سواری سے وہ خط لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال لی ان کو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ بھی ہے یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ تو کہتے ہیں اتنی بڑی غلطی ہے اور اللہ کے نبی نے یوں ہی معاف کر دی۔ تو اپنے ساتھیوں کی وہ قربانیاں، وہ ان کا مجاہدہ سامنے رکھو اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرو۔ آگے کہتے ہیں وسعت قلبیہ سے امت بنتی ہے، وسعت قلبیہ سے امت بنتی ہے، تنگ دلی سے نہیں بنتی ہے۔ حسد کی وجہ سے آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ابلیس نے حسد کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھ چھوڑا ہے۔ حسد کا علاج تنہائی میں دعا کرو اور مجمع میں ان کی تعریف کرو کہ جس سے تمہارے دل میں حسد پیدا ہو رہی ہو یہ ہم سے آگے نکلنا ہے، یہ تو جو ہے ان کا تو اتنا نام ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر ان کی حسد پیدا ہو رہی ہو تو جو ہے تنہائی میں ان کے لیے دعا کرو اور مجمع میں ان کی تعریف کرو۔ آگے فرماتے ہیں مشورہ اہم چیز ہے، مشورہ اہم چیز ہے۔ اس پہ فرمایا کہ سارا مشورہ نماز کی طرح ہے، جیسے نماز میں ایک امام ہوگا اسی طریقے سے مشورے میں بھی ایک امیر ہوگا۔ آگے فرمایا مشورہ مشورے میں آ کر دو، کہ مشورہ تو مشورے میں آ کر دو، جس طریقے سے کوئی نماز میں موجود نہیں اور وہ لقمہ دے دے اور امام اس لقمے کو لے لے تو اس کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کہ مشورہ دینے کے لیے مشورے میں آؤ۔ آگے فرمایا مشورے کے بعد کوئی رائے آئے اس سے کہنے سے ہی مخالفت ہوتی ہے، مشورے کے بعد دل کی کوئی رائے کا کہنا اس سے ہی مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا مشورہ عدالت نہیں ہے، یہاں فریق بن کر مت آؤ، رفیق بن کر آؤ، مشورہ عبادت ہے، عبادت۔ آگے فرمایا رائے سیرت کی روشنی میں دو، اپنی ذاتی تجربات کی روشنی میں مت دو۔ آگے فرمایا امیر کے عزم مامور کے انشراح پر ہے، امیر کا عزم مامور کے انشراح پر ہے۔ آگے فرمایا قربانی میں آگے بڑھو، قربانی میں آگے بڑھو، تعلقات سے آگے نہیں بڑھا جاتا، رشتہ داریوں سے تعلقات سے، اور کوئی کسی کو آگے بڑھانا چاہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اس راستے میں صرف قربانیوں سے آگے بڑھا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جو ہے ترغیب اپنے لیے ہے اور ترغیب دوسروں کے لیے، ترغیب یعنی لوگوں کو فضائل بتانا اور لوگوں کو اس پہ ابھارنا، اور جو اللہ کی وعیدیں ہیں وہ اپنے لیے کہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو یہ اللہ کا جو ہے میرے اوپر جو ہے یہ اللہ کی دھمکیاں اور ناراضگیاں ہیں۔